بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ، اس پارے میں 39 رکوع ہیں اور سورہ نبا ہے، سورہ نازعات، ان کے دو رکوع ہیں۔ اس کے علاوہ 35 صورتیں ہیں اس میں، اور ہر صورت میں ایک ایک رکوع ہے۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سورہ نبا، اس میں 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبا سے شروع کیا۔ نبا کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کی غیبی خبر۔ نبا غیبی خبر۔ نبا بولو سارے، نبا کسے بولتے ہیں؟ جو غیبی خبر دیتا ہے اسے نبی بولتے ہیں۔ تو قرآن کے اس لفظ نے لفظ نبی کا ترجمہ کر دیا، غیبی خبریں دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور آج 1400 سال گزر گئے، بخیل ایسا ہے جب ہم کہیں قرآن بھی ترجمہ کر، وہ ترجمہ کرتا ہے اے نبی، اے نبی، اے نبی۔ میں نے کہا نبی کا ترجمہ تو کیوں کر رہا ہے؟ تو نبی کا ترجمہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں نبی کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا آتا ہے نا۔ اچھا یہ بتا سورۃ نبا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبا کہتے ہیں غیبی خبر کو۔ میں نے کہا نبا سے نبی ہے نا، نبا غیبی خبر کو کہتے ہیں، نبی غیبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو جب قرآن نے کہا یا ایھا النبی تو ترجمہ کرنا، پر نہیں کرے گا تو وہی کرے گا جس نے اپنا دل مصطفیٰ کو دیا ہوگا، جس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا ہوگا۔ اور وہ کلندر بریلی بولتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پہلی 5 آیتوں منکرین قیامت کی چیمگوئیوں پر تنبیہ کی گئی ہے۔ وہ قیامت کا ذکر سن کر نہایت جاہلانہ انداز میں باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جاہلانہ باتوں کا رد بھی کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض، ہم نے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا ہے، پہاڑوں کو تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ذرا، اور پتہ کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کی نیند تمہارے لیے بڑی سکون والی بنائی ہے۔ وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہاری روزیاں تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کس بات پر تم غور نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن سب یہ ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ مشرکوں کو کھولتا ہوا پانی پلائیں گے، زخموں کا دھون اور پیپ ان کو ملائیں گے۔ اصل میں جو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہ رکھے اس کو یہ گندی سزا ملے گی۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں نبی پاک کی نسبت سے مرنے کے بعد پکا یقین ہے، ہمیں معلوم ہے قیامت کا دن برحق ہے، قیامت کا دن۔ پھر اللہ نے جنت کے تذکرے کیے، فرمایا کہ وہ جو جنت والے ہیں ان کے لیے ہم نے بڑے بڑے انعامات تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کیا کیا کچھ انعامات ہوں گے۔ فرمایا آہا ان للمتقین مفازا، جو تقوی والے ہیں ان کو ہر طرح کی کامیابی ملے گی۔ حدائق وعنابا، ان کو باغات ملیں گے اور پھلوں سے لبریز باغات ان کو ملیں گے۔ وکواعب اترابا، اور ان کو ایسی کنواری عورتیں نصیب ہوں گی کہ جن کے ساتھ کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ اور متقی عورتوں کو ایسے متقی مرد ملیں گے جنہوں نے غیر کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھا ہوگا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، بڑے خوبصورت پیالوں میں تمہیں پانی پلایا جائے گا، جنت کا پانی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، دنیا میں تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے بہت ساری ڈسٹربنس ہوتی تھی، لیکن فرمایا جنت میں تمہیں کوئی لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی فضول بات نہیں سنو گے، نہ ہی جھوٹ ہوگا۔ جنت میں ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا۔ بڑا پیارا اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت کے ٹھکانے بھی بتائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النازعات ہے۔ سورۃ النازعات اللہ تعالیٰ نے مکی صورت ہے، 42 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ فرشتوں کے فرائض بیان کیے، موسیٰ فرعون کے واقعات بیان کیے، جنت اور دوزخ کس کس کے لیے اللہ نے بتایا۔ سورہ عبس ہے، 42 آیات ہیں، مکی ہے، رکوع 1 ہے۔ اس کی بھی ترجمے کے اندر مجھے تفسیر رفاعی، سید محمد رفاعی عرب کا ترجمہ پسند ہے۔ بس
1400 سال کے سارے ترجمے اپنی جگہ پر. اس کا شان نزول جو مجھے سید محمد رفاعی عرب نے لکھا ہے مجھے پسند. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, آنکھوں سے نبینا تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت کوئی عرب سردار حضور کے پاس آیا ہوا تھا. جو شان نزول لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ یہ کہ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ اس وقت نبینا کیوں آ گیا ہے, اور میں سردار کو پڑھا رہا تھا, یہ سردار اسلام کو مان لیتا تو اچھا تھا, بیچ میں نبینا بار بار بول رہا ہے. تو حضور کا دل نہیں چاہ رہا تھا, تو چنانچہ اللہ نے حضور کو اس مسئلے میں حضور کو سرزنش فرمائی اور یہ صورت تب نازل ہوئی. میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ قرآن مجید میں اتنی شانیں بیان کر چکا, بار بار کہہ رہے ہیں آپ بڑے اخلاق والے ہیں, آپ بڑی شان والے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار اس طرح کریں. دل نہیں مان رہا تھا. تو پھر مجھے سید محمد رفاعی عرب کی تفسیر رفاعی میں نے پڑھی تو مجھے وہ مزہ آ گیا. میں نے کہا انہوں نے کہا حضور نے نہیں, عباسہ و تولا, تیوری چڑھائی سردار نے, وہ جو حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جب میں حضور کے پاس ہوں تو کوئی نبینا کیوں آ گیا ہے. وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی آئے. حضور نے نہیں, اللہ نے اس سردار کو جھڑکی دی, فرمایا یہ میرے محبوب کے پاس آنے والوں پر کون ہوتا ہے منہ چڑھانے والا, جو مرضی آئے میرے محبوب کی بارگاہ میں, میرا محبوب ہر ایک کے لیے. بولو سبحان اللہ. یہ مجھے پسند آئی ہے, یہ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. پھر یہ ساری باتیں اسی کے حوالے سے ہیں اور تفصیلات ہیں اس کے اندر. پھر سورہ تکویر ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے, 29 آیات ہیں, رکوع مکی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کہا اذا الشمس کورت, جب سورج کی دھوپ کو لپیٹ لیا جائے گا, ستاروں کو بھی نور کر دیا جائے گا. قیامت کا سارا منظر بیان کرتے کرتے اللہ نے فرمایا یہ میں نے جو نبی تمہیں اتنی کروڑوں سال بعد کی باتیں بتانے والا یہ نبی میں نے تمہیں دیا ہے نا, ایک بات اللہ نے کہی آپ میں سے اگر کوئی امتی بن کے سن رہا ہے تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے گا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین, یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا, بڑی سخاوت سے غیب بتائے چلا جاتا ہے. اس کے بعد سورہ الانفطار ہے, مکی ہے, آیات 19 سے, رکوع 1 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت, آسمان جھڑ جائے گا, آسمان بکھیر دیا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کیا ہوا ہے, کیوں غرور میں, کیوں دور ہے, کیوں بھولا ہوا ہے, اپنے رب کی طرف آ. فرمایا اللہ کے نگران فرشتے کرامن کاتبین ہیں, اور فرمایا کچھ لوگ ان الابرار, جو لوگ نیک لوگ ہوں گے وہ بہت اونچی جگہ پر ہوں گے, اور جو اشرار ہیں وہ دوسری جگہ ہوں گے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ابرار میں شامل فرمائے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب سورۃ مطففین آئے گی میں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں گا. آ گئی یہ سورہ مطففین, اس کی 36 آیات ہیں, 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بتایا, لیکن اشارہ کر دیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا, جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. آج ہمارا معاشرہ منڈی کا تاجر یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنی ڈنڈی مار لوں اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں منڈی کے تاجروں سے مخاطب ہوں, خدا کا واسطہ ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے, قیامت کے دن نبیوں, انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ کرسیاں لگائی جائیں گی, اور ان کرسیوں پر کچھ لوگوں کو آگے بڑھایا جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے جو نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ فرمائے گا یہ منڈی کا وہ تاجر ہے جو لوگوں کو ناپ تول میں صحیح کرتا تھا, صحیح ناپ تول کر کے لوگوں کو چیز دیتا تھا. اللہ نے اسے نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ کرسی پر بٹھایا ہے. ناپ تول میں ٹھیک کر, لوگوں کے ساتھ, لوگوں کا حلال پیسہ کمائی کا تیرے پاس آتا ہے اور تو ان کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے. کئی پھل تولنے والے, پھل تولتے ہوئے بیچاری بیوہ عورتیں آتی ہیں یا غریب عورتیں آتی ہیں یا عورتیں ان کو پتہ نہیں چلتا, ایسے دوسری طرف پھل کے ساتھ ایک بٹا تھوڑا سا پاؤ والا, آدھا کلو والا بھی رکھ دیتا ہے. اب آدھا کلو والا رکھا, اس نے 2 کلو چیز تلوائی, 1.5 کلو اس کو پہنچی. اس نے 3 کلو چیز تلوائی, اسے 2.5 کلو پہنچی. یہ فراڈ, یہ تولتے ہوئے چاہے ریڑھی والا کرے, چاہے ہول سیل کرے, یا جو پرچون والا ہے وہ کرے, دونوں خدا کے مجرم ہیں. کتنے بڑے مجرم. فرمایا جب یہ جائیں گے تو قبر ان کو دونوں طرف سے پسلیاں
توڑ دے گی، ان کی پسلیاں ان کی توڑے گی، ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. ایک گنجا سانپ آئے گا، گنجا سانپ، ان کی تھوڑی سے ان کے پورے منہ کے اوپر وہ ہاتھ مارے گا اور اپنے منہ میں ان کا منہ لے کر وہ کہے گا اے سانپ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. وہ کہے گا میں نہیں پیچھے ہٹتا، قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا. تو کون ہے؟ میں وہ ہوں جو تو نے پتھر رکھ کے لوگوں کو کم تول کے دیا تھا، وہ تیرا تھوڑا 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 جو تو اپنے گھر بچاتا تھا. ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تیرے پیٹ میں جو جا رہی تھی وہ میں ہی آگ بن رہا تھا، میں سانپ بن رہا تھا. تو نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو جمع کیا، کروڑ روپیہ، 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ، ہول سیلروں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے فراڈیوں، مسلمانوں کو لوٹنے والوں، رمضان کے مہینے میں بھی پھلوں، سبزیوں، گوشت، دالوں، اناج کا ریٹ مہنگا کرنے والوں، کیونکہ مسلمان مجبور ہے، سحری تو کریں گے، افطاری تو کریں گے. قرآن بولتا ہے ویل للمطففین، تمہارے لیے بربادی ہے. تو ایسے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ میں مخاطب ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ انبیاء کی کرسیوں، شہیدوں کی کرسیوں کے ساتھ تمہیں اگر نشست مل جائے تو اپنے ناپ تول کو ٹھیک کر لو. اللہ مجھے اور آپ سب کو نسبت رسولی عطا فرمائے. ایک شعر میں پڑھتا ہوں، نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے. اس کے بعد سورہ الانشقاق ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 25 آیات ہیں، ایک رکوع ہے. جن عورتوں کا حمل مکمل ہو چکا ہو اور بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو، اور لیڈی ڈاکٹریں بدماشیاں کرتی ہیں، بغیر آپریشن کے بچہ نہیں ہوگا جی، اور بہت تنگ کرتی ہیں، اجی بچے کی دھڑکن ختم ہو رہی ہے، جھوٹ بولتی ہیں پیسہ بنانے کے لیے، اسپتال کے ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اس کا حل بتایا ہے. سورہ الانشقاق کی پہلی 5 آیتیں لکھو، عورت کی ران کے ساتھ باندھو، بغیر آپریشن کے ڈیلیوری ہو جائے گی. میری طرف سے اجازت ہے سب لوگوں کو، یہ مشکلات کا حل ہے. عورتیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، میری ان سے گزارش ہے جہاں جہاں لیڈیز میں اس طرح کا مسئلہ ہو، آپ کو اجازت ہے سورہ الانشقاق اس کی پہلی 5 آیتیں لکھو اور دائیں ران کے ساتھ باندھو، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے فوراً کھول لو، انشاءاللہ العزیز بغیر آپریشن کے ڈیلیوری ہوگی. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے. سورہ الانشقاق میں انسان کو جود مسلسل مشقت پہ در پہ مراحل سے گزر کر رب کے حضور پہنچنے کا بتایا گیا، لیکن کامیاب وہ ہے جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. سورۃ البروج مکیہ ہے، 22 آیات ہیں، ایک رکوع ہے. اللہ نے خندقوں والوں کی قسم بھی اٹھائی، بتایا بھی ہے، اور فرمایا قرآن لوح محفوظ ہے، اور پچھلی قوموں کی بات کی اور فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر سورہ طارق ہے، اس کے اندر 17 آیات ہیں، ایک رکوع ہے. جن کے گھروں میں جنات آتے ہوں، پتھر لگتے ہوں یا خون کے چھینٹے پڑتے ہوں، اور جن کے گھروں میں یا لباس کٹ جاتا ہے، لڑکیاں نئے کپڑے لاتی ہیں ان کو بڑی جگہ سے ٹک لگ جاتا ہے، یہ سورہ طارق 16 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں، پانی پر دم کر کے گھروں میں چھڑکیں. 7 دن اس طرح کریں گے، انشاءاللہ کپڑوں پہ ٹک لگنا ختم ہو جائے گا، پتھر آنے بند ہو جائیں گے، خون کے چھینٹے آنے بند ہو جائیں گے، جادو ہوگا، بندش ہوگا، سفلی ہوگا، سب دور ہو جائے گا. سارے بولو سبحان اللہ. مختلف پیدائش کے مراحل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، غلے کی باتیں بھی کیں. آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، مکیہ ہے، آیات 19 سے، رکوع 1 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سورۃ اعلیٰ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد نماز کے سجدے میں کہہ دیا کرو سبحان ربی الاعلیٰ. یہ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ اس دن آیا جس دن یہ سورۃ اعلیٰ نازل ہوئی، تو فرمایا اب سجدے میں کہا کرو سبحان ربی الاعلیٰ. بولو نا سبحان ربی الاعلیٰ، بولو سبحان ربی الاعلیٰ، بولو سبحان ربی الاعلیٰ. اور جس دن سورۃ واقعہ کے اندر وہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، اس دن حضور نے فرمایا چلو اب رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم. پڑھو ذرا سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، یہ مکی ہے، 26 آیات ہیں، ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کی بے شمار دلائل دیں اور فرمایا کہ غاشیہ، سبحان اللہ، قیامت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا یاد رکھو جن کے عقیدے ٹھیک نہ ہوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور قیامت کے دن بڑے چہرے ایسے ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے، بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، لوگ حیران ہوں گے دنیا میں تو بڑے کالے تھے،
دنیا میں تو اس کا چہرہ اتنا اچھا نہیں تھا، ابھی بڑا گورا گورا لگ رہا ہے، سونا سونا لگ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی بلالی لوگ ہیں، میں افریقہ میں مسلمان کرنے جب ان لوگوں کے ساتھ میں گیا تھا، میں کبھی ان کو کالا نہیں کہتا تھا، بلیک نہیں کہتا، میں کہتا آپ ہمارے بلالی بھائی ہو، میں ان کو بلالی بھائی کہا، میں کہتا آپ تو ہماری ماں حضرت ہاجرہ کے خاندان سے ہو، کیونکہ وہ حبشہ کی تھیں، حبشی تھیں، اور آپ سیدنا بلال کے ہو۔ میں نے کہا میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کالے کلوٹے اور جو گھنگریالے بالوں والے ہیں ان کو خبردار کچھ برا بھلا نہ کرنا، یہ میری دادی کے رشتہ دار ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا آپ تو ہمارے مسلمانوں کی جدہ ہماری سیدہ ہاجرہ کے رشتہ دار ہو، بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ ان کو مسلمان کیا، بڑی محبت کرتے۔ کیا میں ان کو بولتا، حدیث میں نے پڑھا نبی پاک فرمایا جس کو دنیا میں اللہ نے رنگ کالا دیا یا اس کا حسن صحیح نہ ہوا، عورت ہو یا مرد، اللہ قیامت والے دن سے پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دے گا۔ فرمائے گا تیرا دنیا میں جو بدصورتی تھی یہ تیرے لیے صدقہ بن گئی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسی صورت اللہ نے دی ہے اس پر خوش ہو جاؤ۔ مجھے کتنے لوگ ملے، میں سرجری کرانا چاہتا ہوں، میں نے کہا چل پڑے، سرجری کرانا چاہ رہا ہے، سرجری کر کے بھی تجھے وہ صورت نہیں ملے گی جو تجھے خدا بغیر سرجری کہتا فرما دے گا۔ چل اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، خوش ہو جا، جیسے اللہ نے تجھے بنایا ہے سونا ہی بنایا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں اور فرمایا کہ مشرک قومیں برباد ہو جائیں گی، مومنوں کو یہ خوشخبری ہے۔ اور یہ سورہ فجر کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ جو لوگ سورہ فجر کو پڑھنے کی عادت بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں خود بخود اٹھا دیا کرے گا۔ رات کو فجر کی سورہ فجر پڑھو اور یہ کہو یا اللہ فجر میں مجھے آنکھ کھل جائے، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھلوا دے گا، فجر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری باتیں کر دیں، اتنی ساری نصیحتیں کی، دل چاہا جن گلیوں میں محبوب نے قدم لگائے ہیں ان گلیوں کی قسم تو اٹھاؤں، محبوب کی نسل کی قسم تو اٹھاؤں۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد، اس میں 20 آیات ہیں، رکوع مکی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر مکہ کی قسم، کیوں قسم اٹھا رہا ہے یا اللہ؟ اس میں مکہ ہے، اس میں کعبہ ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں صفا مروہ، اس کی وجہ سے فرمایا ساری عزت والی چیزیں ان کی قسم اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، دراصل اس شہر کے اندر میرے محبوب کا ڈیرا ہے، میں اپنے محمد کے گھر کی وجہ سے اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور انسان کو 2 ابری ہوئی چیزوں کی طرف متوجہ کیا، ہدایت دی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی دنیا کی ماں بچے کو دودھ پینا سکھاتی ہے؟ نہیں، صرف اٹھا کر اپنے دودھ پہ ڈالتی ہے اور بچہ چوسنی لینا شروع کر دیتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا دودھ دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو بچے کو سک کرنا سکھائے۔ ہدیناہ النجدین، اللہ فرماتا ہے دودھ پینا ہم نے بچے کو سکھایا ہے۔ سورۃ الشمس آ گئی اور اختتام کی قریب آ گئے۔ فرمایا 15 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور رکوع 1 ہے۔ اللہ نے 7 قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اتنی قسمیں اٹھا کر بتایا کہ ہم نے انسان کو برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے کا پورا طریقہ عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی یہ اللہ کی اونٹنی تھی، بولو سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے بے ادبی کی اونٹنی کی، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے بے ادبی اونٹنی کی اور پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پتہ چلا نبیوں کے ساتھ لگنے والے جانوروں کا بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کتنے سید آگے جی ہم سیدوں کا احترام نہیں کرتے یا ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے، ظالموں پیچھے ہٹو۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کی تو جانور اونٹنی کی جنہوں نے بے ادبی کی میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے لوگوں اگر بچنا چاہتے ہو اہل بیت کا بھی ادب کرو، صحابہ کی بھی ادب کرو، سادات کا بھی ادب کرو، نبی کے ساتھ لگنے والی ہر چیز کا ہی ادب کرو، بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے رات کی مناسبت سے بہت ساری پیاری باتیں کی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بخل کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جہنم کی راہیں کھل جائیں گی، رستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ یاد رکھنا پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور رکھے گا، لیکن جو لوگ پرہیزگار نہیں ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو پرہیزگاری عطا فرمائے۔
اللہ نے اس میں سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ادھر محبوب کے لیے فرمایا اگلی صورت میں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ادھر صدیق کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، ان آیات کو پڑھ کر لوگوں نے فرمایا امت میں نبی کے بعد سب سے افضل درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ صورت والضحیٰ ہے، اللہ نے رخ روشن محبوب کی قسم اٹھائی ہے۔ 1 رکوع 11 آیات مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تیری اوپر تو کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے، ہم تو ہر وقت تجھے مناتے رہتے ہیں اور تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں، البتہ تیری بارگاہ میں جو سوالی آ جائے تو نے کسی سوالی کو نہ نہیں کرنا۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا دینے میں نے تجھے ہر چیز عطا کر رکھی ہے، پھر تو انکار کیوں کرے؟ جو مانگے تو اس کو عطا کرتا جا، اور جو تجھے تیرے رب نے شان بخشی ہیں ان کا اظہار بھی کر۔ پھر اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے، 8 آیاتیں، 1 رکوع ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا تیرا ہی سینہ ہے جس کی شان علم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا، سینہ نہ کھلا ہوا ہو، سینہ نہ کھلا ہوا ہو تو موسیٰ علیہ السلام خود دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں فرعون سے بات کروں۔ ادھر حضور علیہ السلام کا سینہ کھلا ہوا ہے تو وقت کے بڑے بڑے ابو جہلوں ابو لہبوں کے بازار میں جا کر ان کے سامنے جا کر بولتے ہیں کہ مانو اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ سینہ کھل جائے تو پھر اللہ غیب کی ساری کنجیاں بھی عطا کرتا ہے، علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ والتین ہے، اللہ تعالیٰ نے 8 آیات 1 رکوع مکی صورت میں ارشاد فرمایا قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ پھر انسان کو ہم نے اسفل سافلین میں بھیج دیا اور فرمایا لیکن جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اس سے مراد میں نے پڑھا تفسیروں میں، فرمایا یہاں الا الذین آمنوا سے مراد جو ہے وہ ہیں قرآن پڑھنے والے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد ہے قرآن پڑھنے والے۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ اسفل السافلین میں نہیں لے کے جائے گا، یعنی جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اللہ قیامت تک اس کی عقل محفوظ رکھے گا، اس کا جو بڑھاپے میں بھی اس کی عقل محفوظ ہوگی اور وہ سٹھیاپے میں نہیں شکار ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کا دل دماغ اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو آپ حیران ہوتے ہیں نا کہ پیر صاحب بڈھے بھی ہیں، ہم جوان تھک گئے ہیں لیکن یہ پڑھتے پڑھتے نہیں تھک رہے اور ہمیں تفسیر سناتے چلے جا رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ آگے سورہ العلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی وحی نازل کی اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ جشن نزول قرآن مناتے ہیں۔ ہر 27ویں شب کو 26 رمضان تھا، 27ویں شب تھی، 5 آیات لے کر جبریل نازل ہوئے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ حضور نے جب جبریل امین نے سینے سے لگایا، حضور نے پڑھا تو اللہ کریم نے اس یاد کی خاطر پھر سورہ قدر نازل کی۔ فرمایا وہ جس گھڑی حضور پر قرآن نازل ہوا ہے وہ گھڑی 1000 مہینوں سے افضل ہے، 84 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک جو بندہ ایک بار سبحان اللہ بولے گا، میں فرشتے سے کہوں گا لکھو 84 سال تک 1000 مہینے تک یہ سبحان اللہ بولتا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے۔ پھر سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعلیم، قرات، توحید، تخلیق اور کتابت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی سرکشی اور تکبر کا بھی بیان کیا اور فرمایا کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے اور اس کو ہم لنسفعن بالناصیہ، ہم اس کو جو ہے وہ پیشانی سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ پھر وہی ہوا جب بدر میں قتل ہوا تو اس کی پیشانی سے پکڑ کر کھینچ کر بچے اس کا سر لے کر حضور کی بارگاہ میں لائے اور قدموں میں پھینکا۔ جب حضور نے ابو جہل کے سر کو دیکھا، حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو اللہ نے مارا۔ پھر حضور نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ لہٰذا آج بات پلپلے لوگ ذرا سا کسی گستاخ کی قتل کی بات سنتے تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم رحمت للعالمین۔
خبردار اس طرح کی باتیں مت کرو. ہم رحمت للعالمین نبی کی امتی ہیں. ہر اس شخص کے لیے جو کائنات میں امن سے رہتا ہو, جو نبی پاک کا گستاخ ہو, اس کے لیے ہم رسول الملاحم کے امتی ہیں. رسول الملاحم اسے کہتے ہیں جو جہاد والا رسول, جنگ والا رسول, تلوار والا رسول. بز میں رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں ہم جب رزم حق و باطل ہوگا پھر ہم فولاد ہوں گے. ہاں او ہلکا یاراں تو برشم کی طرح نرم. ہاں رحماء بینہم, آپس میں معاملہ ہوگا تو ہم مسکرا رہے ہوں گے. کوئی گالی بھی دے دے گا تو ہم پرواہ نہیں کریں گے, لیکن کوئی حضور کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے گا, ہم اس آنکھ کو بھی کھرچ کے نکال دیں گے, اس زبان کو بھی گدی سے کھینچ دیں گے, اس لیے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے, مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے. اس کے بعد سورۃ القدر ہے, اور اللہ کریم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے جو فرمایا, انشاءاللہ سورۃ القدر سے آگے تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم کل کریں گے. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے. کل ختم قرآن ہوگا, آپ سب کو فیملیز کے ساتھ دعوت ہے, چونکہ کل صرف 20 صورتیں ہیں, جلدی ختم شریف ہو جائے گا اور جلدی بیان ہوگا. کل انشاءاللہ عظیم الشان علماء بھی بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے حال پر کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے بلند آواز سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول.